لائک کریں، اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اگر کسی انسان پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے اور اس کو اپنی طرف سے زنا کاری سرزد ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو اس فعل بد سے بچنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ تو مجھ کو میرے نفس پر قابو دے اور برائی سے محفوظ رکھ۔ رات میں جب لوگ سوتے ہوں اس وقت دعا کرے، یہ قبولیت کا سب سے عمدہ وقت ہے۔ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے ناموں میں یا ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام کہہ کر دعا مانگی جائے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مخصوص بندوں کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر ان کی زندگی میں یا بعد وصال کے ان کے مزاروں پر جو دعا اللہ سے مانگی جائے خدا تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر عورت کے نان نفقے اور مہر دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو نکاح کرے، یہ زناکاری سے بچنے کا نہایت عمدہ طریقہ ہے۔ مگر افسوس آج کل کے ماحول میں بیوی بچوں اور گھر گرہستی رہن سہن کے اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ نکاح سے بچنے لگے ہیں اور وہ زناکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور گھر گرہستی تو بعد کی بات ہے، اب تو نکاح و شادی بیاہ کے موقع پر اتنے خرچے ہونے کا رواج اور ماحول بنتا جا رہا ہے کہ لگتا ہے آنے والے وقت میں نکاح کم ہوں گے اور زناکاری سستی ہو گئی ہے اور نکاح مہنگے، لاکھوں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح بوڑھے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے زناکاری پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے سادہ نکاح کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑوا دیا جائے اور جو کام حرام طور پر ہو رہا ہے وہ حلال طریقے سے ہونے لگے۔ بیاہ شادی کے موقع پر لوگوں کو بہت سی حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کون کر رہا ہے؟ گھر محلے اور بستی والے تک نہیں سن رہے ہیں۔ نکاح جس کو اسلام نے سادہ، سستا اور آسان بنانے کا حکم دیا تھا، اس کو لوگوں نے جنگ و جہاد کی طرح مشکل اور مصیبت بنا دیا ہے۔ اور انسان نے وہ کیا ہے جو شیطان نے کیا ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے بھی یہاں آ کر جاہل بن چکے ہیں۔ بڑے بڑے پارسا عبادت گزار بھی اس معاملے میں دامن مصطفیٰ چھوڑ چکے ہیں۔ اور مجھ کو لگتا ہے کہ قیامت کے قریب کی پیشن گوئیوں میں جو یہ مروی ہے کہ انسانوں میں جانوروں کی طرح بے حیائی اور بدکاری پھیل جائے گی، وہ یوں ہی ہوگا کہ لوگ نکاح شادی کو اتنا مہنگا و مشکل بنا دیں گے کہ ایک بڑی تعداد کے لیے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب نکاح نہ ہوں گے تو زناکاری پھیلے گی، کیونکہ انسان اپنی نفسانی خواہشات اور فطری تقاضوں کو پورا ضرور کرے گا۔ جب جائز طریقے سے کرنا ناممکن ہو جائے گا تو ناجائز طور پر کرے گا، کیونکہ فطرت تو فطرت ہی ہے۔ اور اس سب کا عذاب وبال ان جائز اور ناجائز کے ٹھیکیداروں پر بھی ہوگا جو خود اپنے یا اپنے بچوں کے نکاح بھی سادگی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، دینداری کے لبادے اوڑھے ہوئے ہیں اور بیاہ شادی کے موقع پر دنیا داروں سے بھی بڑے دنیا دار بن جاتے ہیں۔ زناکاری سے بچنے کے لیے جو شخص نکاح نہ کر پائے اس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں۔ بھوکے رہنا یعنی روزے رکھنا نفس کی خواہش کو کم کرتا ہے اور شہوت کو توڑتا ہے۔ فلمیں دیکھنا، ان کے گانے سننا، گندی ناولیں اور افسانے پڑھنا، ننگی تصویریں اور فوٹو دیکھنا
حرام تو ہے ہی، لیکن بے نکاح مردوں اور عورتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے اور زناکاری پر ابھارنے والی چیز ہے۔ سختی کے ساتھ ان سب چیزوں سے دور رہیں اور کبھی بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں تھوڑی دیر بھی نہ رہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں دو اجنبی مرد و عورت اکیلے میں ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہنسی مذاق اور غیر ضروری فالتو باتیں کبھی بھی کسی غیر عورت سے نہ کریں۔